وقت کا تقاضا، حالات کی نزاکت اور بیانات و مضامین کا عمدہ ترین انتخاب کا واحد نام اسلامک نالج اینڈ اردو شاعری چینل۔ تو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور دبا دیجئے بیل کا بٹن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل سعود کے جرائم سے حکام پرستوں کی شترمرغی۔ حکام پرست سلف کے دعوے دار اور حکمتیوں سے کچھ سوالات۔ از قلم سمیع اللہ خان۔ آل سعود کے اسلام دشمنی پر ہزارہ شواہد آ چکے ہیں۔ جو لوگ ان نام نہاد اسلامی علمبرداروں کو آئینہ دکھاتے ہیں، ایک طبقہ مسلسل کٹ حجتی سے ان کی کردار کشی پہ تلا ہوا ہے اور انتہائی رقیق اسلوب میں اہل حق پر جری ہو رہا ہے، اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آل سعود پر تنقید کرنے والے سرزمین عرب کے دشمن ہیں، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ تنقید آل سعود پر ہو رہی ہے اور کھلے شواہد کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس کو ہر وہ شخص کرے گا جو سرزمین عرب پر اسلام کی سربلندی کا خواہاں ہوگا۔ ہر مسلمان کا درد ہے کہ کم از کم جزیرۃ العرب میں ہی صحیح اسلامی روح نافذ رہے، لیکن یار لوگ اس اسلام پسندی کو تکفیری ذہنیت اور طرح طرح کے اتہامات کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہم اس وقت ان حامیان آل سعود کی خدمت میں آل سعود کے سنگین جرائم پیش کر کے سرزمین عرب پر ان اسلام دشمن عناصر کی مکروہ سرگرمیوں کا وجہ جواز جاننا چاہیں گے۔ آپ کی غیرت اور حمیت دینی کہاں مر گئی کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سعودی حکام کی کاسالیسی کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے شاہ عبد العزیز کو کتنی بیویاں تھیں؟ کیا آپ نے لڑکوں کے لیے ان کا بنایا ہوا بادشاہت کا نظام اسلامی ہے؟ کیا جزیرۃ العرب کی دولت ان کی جائیداد ہے، یا 7,000 شہزادوں کے کروڑ کے وظائف وہ اپنی جائیداد سے دے رہے ہیں؟ کیا تمہیں ان شہزادوں کی یورپین ممالک میں رنگریریاں معلوم نہیں؟ کیا تم کو سعودی حکمرانوں کا برطانیہ اور پھر امریکہ کے ساتھ پیکٹ معلوم نہیں؟ اگر نہیں تو اس کو پڑھتے کیوں نہیں؟ کیا کبھی تمہاری سعودی حکومت نے 1947 سے لے کر آج تک اسرائیل کے مظالم کے خلاف کوئی آواز اور کوئی کارروائی کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ سعودی حکومت اسرائیل کی پالیسی میں الفتح کمیونسٹ تحریک کے معاون رہی اور حماس کی دشمن؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ سعودیہ کے اسلامی تعلیمی نظام اخوان کے علماء اور مفکرین کا بنایا ہوا ہے، اور 1980 تک وہی تمام جامعات کے بڑے اساتذہ ہیں، اور سلفیوں نے جہیمانہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جو مہدی کا ڈھونگ رچایا گیا، اس کے بعد اسلامی تحریکات پر وہاں جو پابندی لگا دی گئی، جس سے بیچاری تبلیغی جماعت بھی متاثر ہو گئی۔ اسلام پسند اخوانی پر حکام سعودیہ کی چیرادستیوں کی تاریخی منظر آپ بھول گئے؟ کیا تمہیں اس کا علم نہیں کہ حرمین میں یہودی اور عیسائی ایجنسی کے بڑے بڑے ہوٹل ہیں؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ روناڈا اور MBC جیسے سعودی چینل اسلامی آداب اور تہذیبی قدروں کو تباہ کر رہے ہیں اور کیسی فحاشی پھیلا رہے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ داعش کی تحریک وہابی اور سلفی تحریک ہے، اور سلفیت و وہابیت کے پہلے نجد پھر حجاز میں تکفیر کا بازار گرم کیا گیا اور قتل عام کیا، پھر پوری دنیا میں تکفیر کا ٹھیکہ کس نے لے رکھا ہے؟ کیا آپ کو اس کا علم نہیں ہے؟ تمام صوفیاء آپ کے نزدیک کافر و مشرک ہیں۔ ان پر کتنی کتابیں آپ کے مولویوں نے لکھی؟ برائے کرم ان کی لسٹ بنا دیں۔ مقلدین حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی مشرک ہیں۔ کتنی کتابوں میں آپ نے فتووں کی قاتلانہ گولیاں چلائی؟ آپ نے فتووں کی قاتلانہ گولیاں چلائی۔ کیا آپ کے نزدیک تبلیغ جماعت، علماء دیوبند، جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین زال اور مذل نہیں؟ آپ اپنی تکفیری مہم کے اس بدترین کردار کو تو فراموش کر رہے ہیں، اور اپنی کرتوتوں کا ٹھیکہ اپنی نہایت چالاکی سے دوسروں کے سر ڈالتے ہو۔ حیف! کیا آپ مولانا ابو الحسن ندوی، مولانا مودودی، مولانا الیاس گاندھلوی، حسن البنا، حضرت تھانوی رحمہم اللہ اور اس وقت کے علماء ربانیین جیسا کہ امام یوسف قرضاوی صاحب وغیرہ کے سخت خلاف نہیں، اور صرف خلاف ہی نہیں، آپ ان کے ٹیچر اچھالتے ہیں؟ کیا آپ کی کتابیں ان کے تفسیر اور تکفیر سے بھری پڑی نہیں ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ داعش کی تحریک میں تقریباً سعودی کے 20,000 نوجوان شریک رہے ہیں؟
اور جو نوجوان سعودی جیلوں میں ہیں ان پر بھی داعش ہونے کا الزام ہے۔ یہ سعودی ماؤں کے پیٹ سے کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ وہیں کے ماحول میں رہ کر پڑھ کر سند پا کر 20-25 سال کی عمر تک پہنچ کر داعش کیسے ہو گئے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ بڑے بڑے علماء، دانشوران، صحافی اور سوشل ورکر بلا کسی جرم اور بلا کسی قانونی کارروائی کے سعودی جیلوں میں ہیں؟ کیا آپ مصر کے سیسی کے ساتھ ہیں اور سعودی حکومت کے ذریعے مرسی کے خلاف انقلاب اور پھر میدان رابعہ میں قتل عام کے ساتھ ہیں؟ اسٹیٹ پالیسی، سعودیہ کے ہر جرم پر آپ اسٹیٹ پالیسی کی رٹ تو لگا لیتے ہیں، لیکن پھر کس منہ سے سعودیہ کو اصلاحی مرکز قرار دیتے ہیں؟ یا تو اسی سیکولر اسٹیٹ کہہ دیجئے اور ان کے تمام اسلام مخالف جرائم کو اس کے تحت کر دیجئے اور پھر اس کی اسلامی مرکزیت کا بھرم بھرنا چھوڑ دیجئے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اعلی سعود کے جرائم کو اسٹیٹ پالیسی کے نظر اور تنقید پر اسلامی مرکزیت کی آڑ لی جائے؟ کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ تیونس کا مجرم بن علی سعودیہ میں ہے؟ عبداللہ صالح کو سعودی میں پناہ دی گئی تھی اور اس کا علاج کرایا گیا تھا، اور شاہ عبداللہ مرحوم نے اس کو پھر یمن بھیجا تھا اور حوثی شیعوں کی بھرپور مدد کی تھی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ شاہ سلمان نے بادشاہ بنتے ہی شاہ عبداللہ کے 35 لوگوں کو نماز جنازہ سے پہلے ہی برخاست کر دیا تھا، جن میں سر فہرست خالد توجری تھا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ٹرمپ کھلا ہوا اسلام دشمن ہے اور اپنی عیاشیوں میں پورے امریکہ میں معروف ہے؟ اس کے سعودی بادشاہ نے کہاں سے ارب روپے دیے اور کس لیے دیے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ محمد بن سلمان کو ولیعہد بنانے کے لیے سلفیوں کے محبوب سرپرست محمد بن نائف کو کس دھوکے اور فریب سے راستے سے ہٹایا گیا اور عبدالعزیز بن فہد کو گرفتار کیا گیا اور متعدد شہزادوں کو نظر بند کیا گیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ سن 2015 میں محمد بن سلمان نے اسرائیل جا کر نتنیاہو سے خفیہ ملاقات کی؟ پھر ابھی ستمبر 2017 میں وہ خفیہ طور پر نتنیاہو سے ملنے گئے۔ محمد بن سلمان کے ولی عہدی پر اسرائیل میں جشن منایا گیا۔ کیا ان معلومات کو اسرائیلی میڈیا میں آپ دیکھنا نہیں چاہتے؟ یہ کیسی شتر مرغی ہے؟ کیا شتر مرغی عمل سے آپ بچ پائیں گے؟ یہ خیال خامی ہے۔ کیا سعودی عرب میں سعودی بینکوں کا غلبہ نہیں؟ کیا سعودی عرب میں سعودی بینکوں کا غلبہ نہیں؟ کیا مرکز و منبع اسلامی میں ایسی اسٹیٹ پالیسی کا جواز ہے جو براہ راست قرآن و سنت کے خلاف ہو؟ کیا سعودی عدالتیں سیاست، معیشت، بین الاقوامی تعلقات وغیرہ امور میں اسلامی قوانین پر عمل کرتی ہیں؟ تازہ ترین علماء کی جو گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں ان کے قانون شرعی اسباب کیا ہیں؟ برائے کرم تکفیر کے الزام لگانے سے پہلے ان سوالوں کا جواب دیجئے، پھر کچھ بولیے، ورنہ اپنے بے شرمی کم از کم مسلم معاشرے میں مت پھیلائیے۔ خدا آپ کو ہدایت دے، آمین۔ سمیع اللہ خان، از قلم سمیع اللہ خان۔